السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گمشتگین کے متعلق کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ وہ حران نام کے ایک قلعے کا گورنر یعنی قلعے دار تھا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد اس نے خود مختاری کا اعلان کر کے حران قلعے اور گرد و نواح کے علاقے کو اپنی ریاست بنا لیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے مسلمان دشمنوں الملک الصالح اور سیف الدین کا اتحادی تھا۔ اس نے بھی اپنی فوج متحدہ فوج میں شامل کی تھی جسے سلطان ایوبی نے شکست فاش دی تھی۔ گمشتگین خود اپنی فوج کے ساتھ نہیں گیا تھا، تینوں افواج کا سپریم کمانڈر سیف الدین تھا۔ گمشتگین نے اپنے اتحادیوں کی طرح صلیبیوں کے ساتھ دوستانہ گانٹ رکھا تھا۔ صلیبیوں نے انہیں فوج کی صورت میں تو ابھی کوئی مدد نہیں دی تھی، اپنے مشیر جاسوس اور تخریب کار دے رکھے تھے اور انہیں اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اعلیٰ قسم کی شراب، حسین لڑکیاں اور رقم دیتے رہتے تھے۔ گمشتگین کو خدا نے سازشی ذہن دیا تھا۔ اپنے دشمن پر وہ زمین کے نیچے سے وار کرتا تھا اور اپنے دوستوں کے خلاف بھی دل میں دشمنی رکھتا تھا۔ اسے پیار صرف اقتدار سے تھا۔ وہ اپنی ریاست کا مطلق العنان بادشاہ بن کر ریاست میں توسیع کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ اسے جو کوئی دوستانہ مدد دیتا تھا اسے بھی وہ شکی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کی کوششوں میں گہری دلچسپی لیتا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اقتدار پسند حکمران کا تختہ صرف فوج الٹ سکتی ہے۔ سلطان ایوبی ہی ایک سالار تھا جس کے دل میں قومی جذبہ موجزن تھا۔ اس کی جنگی قابلیت کے ساتھ اس کا ایمان اس کی قوت تھا۔ گمشتگین اس کی اسی قوت سے ڈرتا تھا۔ اب جب کہ اس نے اپنی فوج سیف الدین کی کمان میں دے کر ترکمان روانہ کر دی تھی، وہ کسی کو بتائے بغیر شیخ سنان کے پاس قلعہ اسیات میں آ گیا تھا۔ وہ یہی مشن لے کے آیا تھا کہ سلطان ایوبی کے قتل کا کوئی ایسا انتظام کیا جائے جو پہلی قاتلانہ کوشش کی طرح ناکام نہ ہو۔ اسیات میں وہ الناصر اور تھریسیا کے پہنچنے سے ایک روز پہلے آیا تھا۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ سیف الدین کی زیر کمان اس کی فوج کا سلطان ایوبی کے ہاتھوں کیا حشر ہوا ہے۔ وہ افواج کو روانہ کر کے اپنے سازشی دورے پر نکل گیا اور اسیات جا پہنچا تھا۔ گمشتگین بھائی، شیخ سنان نے اسے کھانے کے دوران کہا، تمہارے دوست تو ترکمان سے بھاگ گئے ہیں۔ اس نے تھریسیا سے کہا، انہیں میدان جنگ کی تفصیل سناؤ۔ گمشتگین کو اس خبر کا اتنا صدمہ ہوا کہ وہ کچھ بھی نہ بولا۔ اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ صدمے اور حیرت سے تھریسیا کی طرف دیکھنے لگا۔ تھریسیا نے اسے بتایا کہ سلطان ایوبی نے قلیل ہی نفری سے کس طرح متحدہ افواج پر حملہ کیا اور بکایا ہے۔ سیف الدین کے متعلق تھریسیا نے بتایا کہ اس کے وہاں سے روانہ ہونے تک سیف الدین میدان جنگ سے لاپتہ تھا۔ گمشتگین خاموشی سے سنتا رہا۔ مجھے میرے دوستوں نے ذلیل کیا ہے، گمشتگین نے غصے سے کہا۔ میں سیف الدین کو تینوں فوجوں کی کمان دینے کے حق میں نہیں تھا، مگر میری کسی نے نہ سنی۔ معلوم نہیں میری فوج کس حالت میں ہوگی۔ بہت بری حالت میں، تھریسیا نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ ماروں نے آپ کی فوجوں کو اطمینان اور خیریت سے پسپا بھی نہیں ہونے دیا۔ سنان بھائی، تم جانتے ہو میں یہاں کیوں آیا ہوں، گمشتگین نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے، سنان نے کہا۔ ہاں، گمشتگین نے کہا، آپ جو مانگیں گے پیش کروں گا، ایوبی کو قتل کراؤ۔ میں نے صلیبیوں اور سیف الدین کے کہنے پر ایوبی کے قتل کے لیے 4 فدائی بھیج رکھے ہیں، سنان نے کہا، لیکن مجھے امید نہیں کہ وہ اسے قتل کر سکیں گے۔ مجھ سے الگ اپنا انعام لو، گمشتگین نے کہا، نئے آدمی دو، لیکن یہ آدمی مجھے دے دو، یہ کام میں خود کراؤں گا۔ یہ آخری 4 فدائی ہیں جو میں نے بھیجے ہیں، شیخ سنان نے کہا۔ میرے پاس قاتلوں کی کمی نہیں، لیکن میں صلاح الدین ایوبی کے قتل سے دستبردار ہوتا ہوں۔ کیوں؟ گمشتگین نے حیران ہو کر پوچھا۔ ایوبی نے تمہیں کوئی قلعہ دے دیا ہے؟ نہیں، سنان نے جواب دیا۔ اس شخص کے قتل کے لیے میں اپنے بڑے ہی قیمتی فدائی ضائع کر چکا ہوں۔ میرے فدائیوں نے اس پر سوتے میں خنجروں سے حملہ کیا، مگر وہ خود قتل ہو گئے۔ ایک بار اس پر تیر چلائے گئے، وہ بھی خطا ہو گئے۔
میں تو اب یہ سمجھ بیٹھا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی پر خدا کا ہاتھ ہے۔ اس میں کوئی ایسی قوت ہے کہ اس پر نہ خنجر اثر کرتا ہے نہ تیر۔ میرے جاسوسوں نے مجھے بتایا ہے کہ ایوبی پر جب قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو حملے کو ناکام کر کے وہ گھبرانے یا غصے میں آنے کی بجائے مسکراتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ مجھے اپنی اجرت بتاؤ سنان، گمشتگین نے جھنجھلا کر کہا۔ میں ایوبی کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، تم نے اناڑی قاتل بھیجے ہوں گے۔ وہ سب استاد تھے، شیخ سنان نے کہا، ان سے کبھی کوئی بچ کر نہیں گیا تھا، وہ موت سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ میرے پاس ان کے بھی استاد موجود ہیں، یہ ایسے طریقوں سے قتل کرتے ہیں کہ ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا، لیکن گمشتگین میں اپنے قیمتی فدائیوں کو یوں ضائع نہیں کروں گا۔ تم 3 فوجوں سے ایوبی کو نہیں مار سکے، میرے 3-4 آدمی اسے کس طرح قتل کر سکتے ہیں؟ تم ایوبی کے قتل سے جو ڈر گئے ہو، اس کی وجہ کچھ اور ہوگی، اور وجہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، سنان نے کہا۔ حسن بن صبا نے تو پیغمبر بننا چاہا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد ہمارا فرقہ پیشہ ور قاتل بن گیا۔ میں پیشہ ور قاتل ہوں گمشتگین، ایوبی مجھے تمہارے قتل کے لیے اجرت دے گا تو میں تمہیں بھی قتل کرا دوں گا، لیکن صلاح الدین بزدلوں کی طرح کسی کو قتل نہیں کراتا، لذا نے کہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بزدلوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوتا۔ اوہ، سنان نے لذا کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر پیار سے کہا، تم نے اسی عمر میں جان لیا ہے کہ جو بزدل نہیں ہوتے ان کا بزدل کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس نے گمشتگین سے کہا، تم سیف الدین اور الملک الصالح اور صلیبی صرف اس لیے ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہو کہ صلاح الدین کے دشمن ہو، ورنہ تمہاری آپس میں کوئی دوستی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ایوبی کو قتل کر کے تم کیا حاصل کر سکو گے؟ وہ مر گیا تو آپس میں لڑو گے۔ غور سے سنو گمشتگین، ایوبی کے قتل کے بعد تمہیں اس سلطنت سے بالشت بھر زمین بھی نہیں ملے گی جو ایوبی نے قائم کر لی ہے۔ اس کے بھائی اور اس کے سالار متحد ہیں۔ تم اگر کسی کو قتل کرانا ہی چاہتے ہو تو سیف الدین کو قتل کرا دو اور موصل پر قبضہ کر لو۔ اسے تم خود قتل کر سکتے ہو، وہ تمہیں اپنا دوست اور اتحادی سمجھتا ہے، اسے زہر دلا سکتے ہو، اس پر حملہ کر سکتے ہو۔ گمشتگین گہری سوچ میں کھو گیا، پھر بولا، ہاں، سیف الدین کو قتل کرا دو، بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ حران کا قلعہ، شیخ سنان نے کہا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے سنان، گمشتگین نے کہا۔ زر و جواہرات کی صورت میں اپنی قیمت بتاؤ۔ زر و جواہرات کے عوض تمہیں 4 آدمی دیتا ہوں، سنان نے کہا، لیکن یہ میرے فدائی نہیں ہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار ہیں۔ انہیں یہ دونوں لڑکیاں حشیش کے نشے میں ساتھ لائی ہیں، میں انہیں کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسے تجربہ کار آدمی ملتے ہی کہاں ہیں، اتفاق سے آگے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ حشیش اور میری پریاں انہیں اپنے رنگ میں رنگ کر ایسا قاتل بنائیں گی کہ اپنے ماں باپ کا بھی خون بہا آئیں گے۔ میں تمہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا، ان کو لے جاؤ، تھوڑے دن انہیں اپنی جنت دکھاؤ، انہیں اپنے حرم کے شہزادے بنا دو، انہیں بتائے بغیر حشیش دو، پھر انہیں شراب کا عادی بنا دو، تمہارے اشاروں پر ناچیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار اتنے کچے نہیں ہوتے جتنا تم سمجھ رہے ہو، گمشتگین نے کہا۔ تم جانتے ہو گمشتگین، ہم فدائی کہلاتے ہیں، انسان کے ذہن کے ساتھ کھیلتے ہیں، شیخ سنان نے کہا۔ ہم اپنے شکار کے ذہن میں دل فریب تصور ڈال کر اس کی یہ حالت کر دیتے ہیں کہ وہ تصور کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ کسی انسان کے ذہن میں عورت کا حسین تصور پیدا کر دو اور اس کے ساتھ اسے نشہ دیے جاؤ تو وہ اس تصور کا غلام ہو جاتا ہے۔ انسان کو عورت کے تصوروں میں کھوئے رہنے کا عادی بنا دو، پھر تم اس کا کردار اور اس کا ایمان بڑے ہی کم داموں خرید سکتے ہو۔ تم ان 4 کو لے جاؤ، یہ نہ سوچو کہ انہیں تم اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکو گے۔ سنان نے مسکرا کر کہا، اپنے آپ پر نظر ڈالو، عورت، شراب اور عیش پرستی تمہیں کہاں سے کہاں لے آئی ہے۔ مسلمان ہو کر تم مسلمانوں کے دشمن بنے ہو۔ شیخ سنان نے اسے اپنی قیمت بتائی، سودا طے ہو گیا۔
کہ گمشتگین الناصر اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ حران لے جائے گا۔ سنان نے اسے بتایا کہ وہ ان چاروں کو قید خانے میں نہ ڈال دے بلکہ انہیں شہزادے بنا کر رکھے۔ گمشتگین نے یہ ہدایات سنی اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ 1-2 دنوں میں وہ ان چھاپہ ماروں کو لے جائے گا۔ گمشتگین وہاں سے نکلا تو شیخ سنان کا ایک آدمی اندر آیا۔ اس نے پوچھا کہ آج جو 4 آدمی لائے گئے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ حران کا والی گمشتگین آیا ہوا ہے۔ سنان نے کہا وہ انہیں ساتھ لے جا رہا ہے، ان کے کھانے اور آرام وغیرہ کا انتظام کر دو، ہم انہیں نہیں رکھنا چاہتے، انہیں یہ نہ بتانا کہ انہیں کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ آدمی چلا گیا۔ اس نے الناصر اور اس کے ساتھیوں کو کھانا بھجوایا۔ الناصر نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اسے شک تھا کہ کھانے میں حشیش ڈالی گئی ہے۔ بہت ہی مشکل سے اسے یقین دلایا گیا کہ کھانے میں کچھ نہیں ملایا گیا۔ الناصر اور اس کے ساتھی بھوک سے بے حال ہوئے جا رہے تھے۔ اپنے سامنے اتنا اچھا کھانا دیکھ کر انہوں نے کھانے کا خطرہ مول لے لیا۔ شیخ سنان نے تھریسیا سے کہا کہ وہ چلی جائے اور لیزا کو اس کے پاس چھوڑ جائے۔ تھریسیا نے کہا کہ وہ 3-4 دن مسلسل سفر میں رہی ہیں، اس لیے آرام کریں گی۔ سنان میں انسانیت کم اور درندگی زیادہ تھی۔ اس نے لیزا کے ساتھ پہلے تو چھیڑ چھاڑ کی، جو لیزا تھریسیا کے کہنے کے مطابق برداشت کرتی رہی اور اس سے گلو خلاصی کرانے کے لیے بہانے بھی تراشتی رہی۔ سنان نے دست درازی شروع کر دی۔ لیزا کا مزاج بگڑنے لگا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ دربان نے کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ سنان نے غصے سے کہا اس وقت کوئی اندر نہیں آ سکتا، مگر اندر آنے والے نے اس کے حکم کی پرواہ نہ کی۔ وہ دربان کو ایک طرف کر کے اندر آ گیا۔ وہ ایک صلیبی تھا جو اسی وقت قلعے میں پہنچا تھا۔ سنان اسے جانتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سنان نے اس کا نام لیا اور خوشی کا اظہار کیا، لیکن یہ بھی کہا تم آرام کرو، صبح ملیں گے۔ میں شاید صبح ہی آپ کے پاس آ جاتا، صلیبی نے کہا، لیکن یہاں آتے ہی پتہ چلا ہے کہ یہ لڑکیاں آئی ہیں۔ مجھے ان سے بہت کچھ پوچھنا ہے، میں انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ سنان نے تھریسیا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اسے لے جاؤ، اور اس نے لیزا کو اپنی طرف گھسیٹ کر کہا اسے میں یہیں رکھوں گا۔ شیخ سنان، صلیبی نے قدرے دبدبے سے کہا، میں دونوں کو لے جا رہا ہوں۔ تم جانتے ہو میں کس کام سے آیا ہوں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ان لڑکیوں کے کیا فرائض ہیں۔ تمہاری بغل میں بیٹھنا ان کے فرائض میں شامل نہیں۔ اس نے لڑکیوں سے کہا دونوں میرے ساتھ آؤ۔ دونوں اچک کر اٹھیں اور صلیبی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کیا تم میرے ساتھ دشمنی کا خطرہ مول لینا چاہتے ہو؟ شیخ سنان نے کہا تم میرے قلعے میں ہو، میں تمہیں مہمان سے قیدی بھی بنا سکتا ہوں، اور تم کوشش کر رہے ہو کہ تمہیں مہمان سے قیدی بنا دیا جائے۔ اس نے گرج کر کہا اس لڑکی کو میرے پاس چھوڑ کر باہر نکل جاؤ۔ سنان، صلیبی نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ یہ قلعہ تمہیں ہم نے دیا ہے؟ کیا تمہارے ذہن سے یہ حقیقت بھی اتر گئی ہے کہ ہم تمہاری پیٹھ پر ہاتھ نہ رکھیں تو تم اور تمہارے فدائی کرائے کے قاتلوں کے سوا کچھ بھی نہیں رہیں گے؟ شیخ سنان پر صرف شراب کا نشہ طاری تھا۔ وہ اس قلعے کا بادشاہ تھا، اور وہ کسی بھی بادشاہ کو کسی بھی وقت ایسے طریقے سے قتل کر سکتا تھا کہ کسی کو شک تک نہ ہوتا کہ قاتل سنان ہے یا اس کا کوئی فدائی ہے۔ اس نے صلیبی افسر بھی قتل کرائے تھے۔ یہ صلیبیوں کی آپس کی عداوت کا نتیجہ تھا۔ ان کا کوئی جرنیل یا کوئی اور فوجی یا غیر فوجی افسر اپنے کسی حریف افسر کو قتل کرانے کی ضرورت بھی محسوس کرتا تو اس مقصد کے لیے وہ سنان کی خدمت حاصل کیا کرتا تھا۔ اسیاد کے قلعے میں رہتے تو انسان تھے، لیکن یہ بدروحوں کا قلعہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے تہہ خانوں میں انسان گم ہو جاتے تھے۔ فدائی پاگل لگتے تھے۔ کسی کو قتل کرنا ان کے لیے منہ کا نوالہ ڈال دینے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے محل کا یہ حسن تھا کہ چھتوں اور دیواروں میں رنگا رنگ شیشوں کے ٹکڑے جڑے ہوئے تھے۔ فانوسوں کی روشنی سے ان سے رنگا رنگ شعائیں نکلتی تھیں۔ یہاں انسان بھول جاتا تھا کہ اس جنت کے ارد گرد بے رحم اور تپتے ہوئے ٹیلے ہیں۔ اس ماحول اور اس حیثیت میں شیخ سنان اپنے آپ کو دیوتا سمجھتا تھا۔ اس میں حیوانیت اور درندگی زیادہ تھی۔ لیزا جیسی لڑکی سے وہ دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔
اس نے سلیبی سے کہا، میں تمہیں سوچنے کی مہلت دوں گا۔ اس قلعے میں خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے بھی گم کر دیے جاتے ہیں، خدا کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ میں اس لڑکی کو قلعے سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ تم نے مزاحمت کی تو تم بھی قلعے سے باہر نہیں جا سکو گے۔ میرا ایک ساتھی آگے چلا گیا ہے، سلیبی نے کہا، وہ وہاں بتا دے گا کہ میں یہاں ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں یہاں 2-3 روز کے قیام کے لیے آیا ہوں، پھر مجھے کہیں اور جانا ہے۔ ہم اس معاہدے کے تحت تمہارے ہاں قیام کرتے ہیں جس کے تحت تمہیں یہ قلعہ دیا گیا تھا۔ یہ ہماری پناہ گاہ ہے اور ہمارا عارضی پڑاؤ بھی۔ تم ہماری ہڈیاں غائب کر دو تو بھی تم سے پوچھا جائے گا کہ ہمارا ایک آدمی اور 2 لڑکیاں کہاں ہیں۔ سلیبی نے کچھ سوچا اور کہا، اگر تم صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دو تو اس جیسی 1 درجن لڑکیاں تمہارے حوالے کر دیں گے، مگر تم ہماری رقم اور سونا ہضم کرتے رہے، ایوبی کو قتل نہ کر سکے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے 4 فدائی ایوبی کے قتل کے لیے بھیج رکھے ہیں، لیکن یہ صرف افواہ معلوم ہوتی ہے۔ ایوبی ابھی تک زندہ ہے اور فاتح ہے۔ یہ افواہ نہیں، سنان نے نشے اور غصے سے لرزتے ہوئے کہا، میں نے 4 آدمی بھیج رکھے ہیں۔ چند دنوں میں تم خبر سنو گے کہ صلاح الدین ایوبی قتل ہو گیا ہے۔ پھر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہمارے حکمرانوں سے جو انعام و اکرام ملا ہے اس کے علاوہ میں تمہیں اس لیزا جیسی 2 لڑکیاں اپنی طرف سے دوں گا۔ وہ دیکھا جائے گا، سنان نے کہا، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس لڑکی کو تم میری خوابگاہ سے باہر لے جا سکتے ہو، اس قلعے سے باہر نہیں لے جا سکو گے۔ جاؤ، انہیں لے جاؤ۔ میں نے قلعے میں سلیبیوں کے لیے جو کمرے الگ کر رکھے ہیں وہاں چلے جاؤ، کھاؤ پیو، عیش کرو، اور مجھے سوچ کر جواب دو کہ یہ لڑکی میرے حوالے کرو گے یا نہیں۔ سلیبی دونوں لڑکیوں کو ساتھ لیے باہر نکل گیا۔ یہ سلیبی جاسوسی اور تخریب کاری کے محکمے کا افسر تھا۔ وہ مسلمانوں کے علاقوں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا اور اب واپس اپنے علاقے میں جا رہا تھا۔ اسیات کے قلعے میں سلیبیوں کے لیے عارضی قیام کا انتظام کیا گیا تھا۔ جو سلیبی جب چاہتا اس قلعے میں آ سکتا تھا۔ تھیریسیا بھی اسی سہولت کے تحت لزا اور الناصر کے ساتھیوں کو یہاں لائی تھی، اور یہ سلیبی بھی ذرا آرام کے لیے یہاں آیا تھا۔ 1-2 روز بعد اسے آگے چلے جانا تھا۔ قلعے میں آتے ہی اسے کسی نے بتایا کہ 2 سلیبی لڑکیاں آئی ہیں جو اس وقت شیخ سنان کے پاس ہیں۔ وہ انہیں دیکھنے کے لیے اندر چلا گیا اور سنان کے ساتھ گرما گرمی کے بعد دونوں لڑکیوں کو وہاں سے لے آیا۔ اس کے جانے کے بعد شیخ سنان نے اپنے خاص آدمی کو بلا کر کہا، یہ سلیبی اور یہ دونوں لڑکیاں ہماری قیدی نہیں ہیں، لیکن انہیں ان کی مرضی سے قلعے سے نکلنے نہ دیا جائے۔ انہیں اس حق سے محروم کر دیا جائے کہ جب چاہیں قلعے میں آ جائیں، جب چاہیں نکل جائیں۔ ان پر نظر بھی رکھنا، اور گمشتگین جب چاہے ان 4 قیدیوں کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے جنہیں آج یہ لڑکیاں باہر سے لائی ہیں۔ سلیبی کو بتایا گیا کہ حران کا والی گمشتگین بھی آیا ہوا ہے اور وہ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا انتظام کرتا پھر رہا ہے۔ اسے الناصر اور اس کے ساتھیوں کے متعلق بتایا گیا۔ سلیبی لڑکیوں کو قلعے کے اس حصے میں لے گیا جہاں عارضی طور پر آنے والے سلیبیوں کے لیے کمرے مخصوص کیے گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سیف الدین کے سالار مظفر الدین کا حملہ جس طرح پسپا اور اس کی فوج کو جس طرح تہس نہس کیا تھا وہ پوری تفصیل سے سنایا جا چکا ہے۔ مظفر الدین میدان جنگ سے غائب ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کی فوج نے جو قیدی پکڑے ان میں سیف الدین کا ایک مشیر فخر الدین بھی تھا جو موصل میں اس کا وزیر بھی رہ چکا تھا۔ سلطان ایوبی فخر الدین کو جنگی قیدیوں سے الگ کر کے اپنے خیمے میں لے گیا اور اسے اس عزت و احترام سے رکھا جس کا وہ حقدار تھا۔ مال غنیمت تقسیم کر کے سلطان ایوبی نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ پیش قدمی یعنی بھاگتے دشمن کا تعاقب نہیں کیا جائے گا۔ بعض مورخین نے سلطان ایوبی کے اس فیصلے کو اس کی جنگی لغزش کہا ہے، لیکن تاریخ اسلام کا یہ مجاہد بہت دور کی سوچا کرتا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ وہ دشمن کی فوج کا تعاقب کرتا تو اس کی فوج کو وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ سلطان ایوبی کے مسلمان دشمن اس کے قدموں میں گر پڑتے۔ تعاقب نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی
کہ مظفر الدین کے ساتھ اس نے جو معرکہ لڑا تھا اس میں اسے فتح بہت مہنگی پڑی تھی۔ اس کی فوج کا جانی نقصان بہت ہوا تھا، زخمیوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے وہ پیش قدمی کے قابل نہیں تھا۔ اگر وہ پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کرتا تو وہ اپنے محفوظہ کو استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا فیصلہ نہ کیا، جس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا اور زیادہ خون بہے۔ وہ اپنی قوم کو مزید خون ریزی سے بچانا چاہتا تھا۔ سلطان ایوبی اس جگہ کھڑا تھا جہاں سیف الدین کی ذاتی خیمہ گاہ تھی۔ اس میں سے جو کچھ برآمد ہوا وہ بیان کیا جا چکا ہے۔ سیف الدین کا اپنا خیمہ بذات خود بہت قیمتی تھا۔ یہ ریشمی کپڑوں کا محل تھا، کناتیں اور شامیانے ریشمی تھے، پردے ریشمی تھے۔ اس کے اندر کھڑے ہو کر شیش محل کا گما ہوتا تھا۔ سیف الدین کا ایک بھتیجا عز الدین فرخ شاہ سلطان ایوبی کی فوج میں سالار تھا۔ یہ عجیب جنگ تھی اور عجیب دشمنی کہ بھتیجا چچا کے خلاف لڑ رہا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک فوجی تھے جو اپنے خون کے رشتوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے سیف الدین کی یہ خیمہ گاہ دیکھی تو اس نے اس کے بھتیجے عز الدین کو بلایا اور مسکرا کر کہا، اپنے چچا کی جائیداد کے وارث تم ہو، میں اس کا خیمہ تمہیں پیش کرتا ہوں، یہ سمیٹ لو۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر اسے خیمہ پیش کیا تھا، مگر عز الدین کے آنسو نکل آئے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں اس واقعے کا ذکر جذباتی انداز میں کیا ہے۔ اس کے مطابق سلطان ایوبی نے عز الدین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا، عز الدین تمہارے جذبات کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن قرآن کا حکم مانو۔ اگر میرا بیٹا شرک کا اور جہاد کے راستے میں فسق و فجور کا مرتکب ہوگا تو میری تلوار اس کا سر قلم کرنے سے گریز نہیں کرے گی۔ تم اپنے شکست خوردہ چچا کا خیمہ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لے آئے ہو، میں اپنے شکست خوردہ بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھ کر بھی آنسو نہیں بہاؤں گا۔ سلطان ایوبی نے اس مقام سے ذرا آگے جا کر لمبے عرصے کے لیے پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا، اس کا نام کوہ سلطان مشہور ہو گیا۔ تاریخ میں بھی کوہ سلطان آیا ہے۔ وہاں سے حلب 15 میل دور تھا۔ حلب کے متعلق پہلے تفصیل سے سنایا جا چکا ہے۔ الملک الصالح نے اس شہر کو اپنا دارالحکومت اور مستقر بنا لیا تھا، اور اب یہ متحدہ افواج کا ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا۔ یہ بھی سنایا جا چکا ہے کہ اس شہر کا دفاع اتنا مضبوط اور یہاں کے لوگ جو سب مسلمان تھے اتنے دلیر اور جنگجو تھے کہ سلطان ایوبی کا محاصرہ ناکام ہو گیا تھا۔ اب سلطان ایوبی ایک بار پھر اس اہم شہر کو محاصرے میں لینا اور اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اب کہ وہ اپنا اڈا مضبوط کر کے آگے بڑھنے کی سکیم بنا رہا تھا۔ راستے میں 2 قلعے تھے، ایک کا نام منبج اور دوسرے کا بوزہ تھا۔ بعض تاریخوں میں منبج کو منبس بھی لکھا گیا ہے۔ ان دونوں قلعوں کے امراء خود مختار مسلمان تھے۔ ایسے کئی اور قلعے اور کئی جاگیریں تھیں جن پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ اس طرح سلطنت اسلامیہ قلعوں، جاگیروں اور ریاستوں میں بٹی ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی بکھرے ہوئے ان زروں کو یکجا کر کے ایک سلطنت بنانا اور اسے ایک خلافت کے تحت لانا چاہتا تھا۔ دشواری یہ تھی کہ یہ امراء اور جاگیردار اپنی الگ الگ حیثیت قائم رکھنے کے لیے خواہشمند تھے۔ وہ اپنی بقا کے لیے صلیبیوں تک سے مدد لے لیا کرتے تھے۔ سلطان ایوبی نے ایک پیغام بوزہ کے امیر کے نام لکھا اور دوسرا منبج کے امیر کے نام۔ بوزہ کو عز الدین کو روانہ کیا اور منبج کو سیف الدین کے مشیر فخر الدین کو۔ فخر الدین جنگی قیدی تھا، لیکن سلطان ایوبی نے عزت و احترام سے اس کا دل جیت لیا تھا اور فخر الدین نے سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ سلطان ایوبی نے جب اسے اپنا خاص ایلچی بنا کر منبج جانے کو کہا اور اسے یہ اختیارات بھی دیے کہ وہ اس کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ قلعہ حاصل کرنے کی بات چیت کرے، تو فخر الدین نے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ سلطان ایوبی نے اسے کہا، آپ نے مجھے یوں حیرت سے دیکھا ہے جیسے میں کسی کافر کو اپنا ایلچی اور نمائندہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں یا اپنے ایمان پر اعتماد نہیں؟ میں منبج کا قلعہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ اس کے امیر کو میرا پیغام پہنچا دیں اور اسے قائل کریں کہ خون خرابے کے بغیر قلعہ ہمیں دے دے اور اپنی فوج ہماری فوج میں شامل کر دے۔
عز الدین اور فخر الدین روانہ ہو گئے۔ بوزا کے امیر نے عز الدین کا استقبال تپاک سے کیا۔ سلطان ایوبی کا پیغام پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، میرے عزیز بھائی، ہم ایک خدا اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک قرآن کے پرستار ہیں، مگر ہم سب اس طرح بکھر گئے ہیں جس طرح ایک جسم کے اعضاء ریگزار کی ریت پر بکھرے پڑے ہوں۔ کیا یہ جسم حرکت کر سکتا ہے؟ کسی کام آ سکتا ہے؟ اس جسم کا فائدہ صلیبیوں کو پہنچ رہا ہے جو کٹے ہوئے اعضاء کو گدوں کی طرح کھا رہے ہیں۔ ہمیں ایک امت کی صورت متحد ہونا ہے، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ میں آپ کو ایک امت کی صورت میں متحد ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ اپنی موجودہ حیثیت پر غور کریں۔ آپ اپنی امارات کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے دشمن کے آگے بھی ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ میں آپ تک قرآن کا فرمان پہنچا رہا ہوں، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی ضرورت یہ ہے کہ اپنا قلعہ سلطنت اسلامیہ کی ملکیت میں دے دیں اور میری اطاعت قبول کر لیں۔ اس صورت میں آپ کی فوج میری فوج میں مدغم ہو جائے گی۔ آپ قلعہ دار ہوں گے اور قلعے پر سلطنت اسلامیہ کا جھنڈا لہرائے گا۔ اگر آپ کو یہ صورت قبول نہ ہو تو میری فوج کے محاصرے میں لڑنے کی تیاری کر لیں اور اپنے سامنے حلب، موصل اور حران کی متحدہ فوج کی بربادی اور پسپائی رکھیں۔ آپ کو فیصلہ کرنے میں سہولت ہوگی۔ میری پیشکش قبول کر لیں اور مجھ سے بہتر سلوک کی توقع رکھیں۔ میری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں احکام خداوندی کے تحت کر رہا ہوں۔ بوزا کے امیر نے یہ پیغام پڑھا تو عز الدین کی طرف دیکھا۔ عز الدین نے کہا، آپ کا قلعہ مضبوط نہیں اور آپ کی فوج بہت تھوڑی ہے، اس فوج کو ہمارے ہاتھوں نہ مروائیں۔ بوزا کے امیر نے پیشکش قبول کر لی اور سلطان ایوبی کے نام تحریری پیغام دیا کہ وہ آئے اور قلعہ لے لے۔ منبج کے امیر نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ فخر الدین نے اس سے پیغام لکھوا لیا اور واپس چلا گیا۔ سلطان ایوبی خود دونوں قلعوں میں گیا۔ وہاں جو فوجیں تھیں انہیں قلعے سے نکال کر اپنی فوج میں شامل کر لیا اور اپنے دستے قلعوں میں بھیج دیے۔ دونوں قلعوں میں اس نے رسد وغیرہ رکھ دی، لیکن فوج کو قلعہ بند نہ کیا۔ حلب کے قریب عزاز نام کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ اس قلعے کے دفاعی انتظامات حلب والوں نے اپنے ذمہ لے رکھے تھے۔ اس کے قلعہ دار یا امیر نے اپنی وفاداری حلب یعنی الملک صالح کو دے رکھی تھی۔ سلطان ایوبی حلب کا محاصرہ کرنے پہلے اس قلعے کو بھی لڑے بغیر لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ایک سالار الحمیری کو تحریری پیغام کے ساتھ عزاز کو روانہ کیا۔ عزاز کے امیر نے سلطان ایوبی کا پیغام پڑھا۔ اس پیغام کے بھی الفاظ وہی تھے جو بوزا اور منبج کے امراء کو لکھے گئے تھے۔ عزاز کے امیر نے پیغام الحمیری کی طرف پھینک کر کہا، تمہارا سلطان خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ساری دنیا کا بادشاہ بننے کی خواب دیکھ رہا ہے۔ اسے کہنا کہ تم نے حلب کا محاصرہ کر کے دیکھ لیا تھا، اب عزاز کا محاصرہ کر کے دیکھو۔ کیا آپ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا خون بہانا پسند کریں گے؟ الحمیری نے کہا، کیا آپ پسند کریں گے کہ ہم آپس میں لڑیں اور صلیبی ہمارا تماشا دیکھیں؟ اپنے سلطان سے کہو کہ جا کر صلیبیوں سے لڑے۔ عزاز کے امیر نے کہا، کیا آپ صلیبیوں سے نہیں لڑیں گے؟ الحمیری نے پوچھا، کیا آپ انہیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے؟ اس وقت ہم سلطان ایوبی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں جس نے ہمیں للکارا ہے، امیر نے کہا۔ وہ ہم سے یہ قلعہ بزور شمشیر لینا چاہتا ہے۔ الحمیری اسے قائل نہ کر سکا۔ اس نے الحمیری کی ذرہ بر عزت نہ کی اور اسے چلے جانے کو کہا۔ اسیات کے قلعے میں صلیبی گمشتگین کے پاس بیٹھا تھا۔ تھیریسیا اور لیزا بھی اس کے ساتھ تھی۔ گمشتگین اور صلیبی کی پہلے سے جان پہچان تھی۔ صلیبی نے کہا، سنا ہے آپ صلاح الدین ایوبی کو قتل کراتے کراتے سیف الدین کے قتل کا ارادہ کر بیٹھے ہیں۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ سیف الدین نے کیسی بزدلی اور جنگی نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے؟ گمشتگین نے کہا، یہ لڑکیاں بتاتی ہیں کہ اس نے ہماری تینوں فوجوں کا ایسا برا حال کرا لیا ہے کہ اب ہم بڑے لمبے عرصے کے لیے لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ میں بکھری ہوئی فوجوں کو اکٹھا کر کے ایوبی کو حلب سے دور روکنا چاہتا ہوں۔ اگر سیف الدین زندہ رہا تو وہ خفت مٹانے کے لیے
ایک بار پھر کمان لینے کی ضد کرے گا اور ہمیں ایک اور شکست ہوگی، کیوں نہ اسے ٹھکانے لگا دیا جائے۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔